اس میں شراب کا ذکر ہے. کس کا ذکر ہے بولو؟ شراب کا. جو لوگ شراب پیتے ہیں، تھوڑا ایک باریکی کی طرف چلتا ہوں. جیسے پیشاب ہے، پیشاب کیا ہے بولو؟ پیشاب. اگر پیشاب کسی کپڑے پر لگ جائے 1 درہم سے زیادہ، وہ کپڑا ناپاک ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ناپاکی میں شراب بعض فقہا نے کہا ہے پیشاب کی طرح. سمجھ میں آ رہی کس کی طرح بولو؟ پیشاب کی طرح. کون انسان ایسا ہوگا جو پیشاب پی سکتا ہے؟ بولو پی سکتا کیا؟ نہیں پی سکتا. اور اگر کوئی پیشاب پیتا ہو اسے اپنی پلیٹ میں کھلاؤ گے، اس سے دوستی کرو گے، دسترخوان پہ اسے بٹھاؤ گے، اس کے ساتھ رہو گے، پوری کوشش جان لگا دو گے کہ اس کا پیشاب پینا چھوڑا دو. تو بعض فقہا نے کہا شراب ناپاکی میں پیشاب کی طرح ہے. تو جب شراب پی رہا ہے تو وہ گندا ہو رہا ہے جیسے پیشاب سے گندا ہوتا ہے، ناپاک ہو رہا ہے جیسے پیشاب سے ہوتا ہے. تو وہ کیسا مسلمان ہے جس منہ سے اللہ کا نام لے، رسول اللہ کا نام لے، حسن و حسین کا نام لے، ولیوں کا نام لے، اور اسی منہ پر شراب نہیں لگا سکتا. قرآن کی آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ. اس کی شان نزول میں اس کے تحت ایک واقعہ چھوٹا سا لکھا، وہ حضرت علی کا. حضرت علی خود فرماتے ہیں اس آیت کے شان نزول میں، توجہ رکھنا. حضرت علی فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر کہیں تالاب ہو، کیا ہو بولو؟ تالاب. اس تالاب میں پانی ہو، اب اس تالاب میں شراب ڈال دی جائے، شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، قائم ہے اس پانی میں، تالاب میں شراب کے چند قطرے پہنچ گئے، وہ پانی زمین میں خشک ہو جائے. ایک وقت آتا ہے نا تالاب خشک ہو جاتا ہے، پانی خشک ہو جائے اور اس زمین پر گھاس اگ آئے، گھاس جم آئے. اب تو سمجھ گئے، گھاس نکل آئے. تو حضرت علی فرماتے ہیں جن آقا علی سے آپ محبت کرتے ہو، آج توبہ کر کے اٹھنا جو شراب پیتے ہیں. شادیوں میں شراب پی جاتی ہے، بیئر کے نام پہ شراب پیتے ہیں، کچھ لوگ ڈانس بھی کرتے ہیں، بینڈ باجوں پر ناچا کرتے ہیں. حضرت علی سے محبت کرنے والوں سنو، آقا علی فرماتے ہیں اس تالاب میں شراب گر جائے، وہ پانی زمین میں چلا جائے، اس زمین پہ گھاس جمائے اور اس گھاس کو میری بکریاں چر لے، میری بکریاں اس گھاس سے پیٹ بھر لے، میری بکریاں اس کو چارہ بنا لے، میری بکریاں کھا لے. تو حضرت علی فرماتے ہیں علی کی وہ ذات ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں. تو شرابی کو کیسے پسند کر لیں گے؟ شرابی کو کیسے پسند کر لیں گے؟ یہ حضرت علی فرماتے ہیں شراب تالاب میں، تالاب پانی میں، وہ تالاب پانی زمین میں، اور زمین پہ گھاس، گھاس بکریوں کے پیٹ میں سے دودھ. کتنی تبدیل ہوا، مگر تقوی کا عالم دیکھا. آئے ہائے، یہ آقا علی محبت کرنے والوں سنو. حضرت علی فرماتے ہیں میں ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیوں گا، دودھ بھی نہیں. آج کتنے لقمے ہمارے منہ میں حرام کے جا رہے ہیں، کتنے لقمے دوسروں کے جا رہے ہیں. میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی، اللہ نے تمہیں زمیندار بنایا ہے، زمین ہے، اناج ہو رہا ہے تو اس کا عشر نکال دینا، مدرسوں تک پہنچا دینا، تمہاری ذمہ داری ہے پہنچانے کی. ورنہ دوسروں کا حق جو 20واں حصہ ہوتا ہے نا، وہ تم خود کھا رہے ہو. 1 روپیہ کھاؤ گے تو کہیں کہیں 100 کا دینا پڑتا ہے. یاد رکھنا اس بات کو، پاک صاف ستھرا کر کے کھاؤ. کسی کا حق مت کھانا، کسی کا حق مت مارنا.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی کو تکلیف مت دینا پیارے. یہ بات اور سن لو، بس ختم کر رہا ہوں، حضرت کو بھی دیر ہو گئی بیٹھے ہوئے. توجہ رکھو، یہ دل جو ہے نا، دل اس کو صاف رکھو، ستھرا رکھو. اس میں حسد، کینہ، بغاوت، جلن، ایک دوسرے سے جلنا، حسد کرنا، کینہ، بغاوت، یہ ساری چیزیں ختم کر دو. عورتیں خاص کر اس پہ عمل کریں. عورتوں کے اندر یہ بات زیادہ پائی جاتی ہے. اگر کسی کی بیٹی کا اچھا رشتہ ہو جائے تو میری بہن کے پیٹ میں آگ لگ جاتی ہے. اسے روٹی اچھی نہیں لگتی ہے، کسی بہانے سے لڑکے والوں کے گھر پہنچ جاتی ہے بھانجی مارنے کے لیے، اور پہنچ کے بالکل سیدھی بھولی بن کے، جبکہ پوری ڈیٹیل نکال کے آئی ہے، پوچھ کے کہتی ہے تمہارے کتنے بیٹے؟ 3 بچے. بڑا بیٹا؟ ہاں. اس کا رشتہ ہوگا؟ ہاں فلاں گاؤں. اچھا ان کے گھر ہوا ہے. اس بیٹی کو دورے پڑتے تھے کہ اب وہ ٹھیک ہو گئی ہے، گھر بہت اچھا کر لو. خاک اچھا ہے، تم نے ریڑ مار دیا بھی سے. تو یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، یہ ساری چیزیں ختم کر دو. جلن، حسد، ارے یار یہ بھی کوئی انسانیت ہے؟ 2-4 دن میرے کہنے سے تم اپنے لیے نہیں، کسی دوسرے کے لیے جی کر کے دیکھو. اچھا ہاں، وہ مہمان ہیں میری، اس میں نا کیسٹ میں، موبائل میں انہوں نے، بزرگوں نے تقریریں سنتے ہوں گے تو فرمائش کرنے آئے کہ وہ مچھلی والی سنا دیں. توجہ ہے نا، پتہ نہیں کس دل سے کہنے آئے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، جب تک ہم رہیں ایمان پر قائم و دائم رہیں. تو بات جو چل رہی تھی نا، بات یہ چل رہی تھی یار اپنے لیے جیے تو کیا جیے، کبھی کسی دوسرے کے لیے جی کر کے دیکھو. پھر تم پوری زندگی کا آرام سے لیٹ کر کے پوری زندگی کا محاسبہ کرنا اور دیکھنا، تو تمہیں احساس ہو جائے گا پوری زندگی پر تمہارے یہ 2-4 دن بھاری بیٹھے. تمہیں اتنا سکون ملے گا، اتنا اطمینان ملے گا. کیسا انسان ہے پوری زندگی فساد میں گزار دیتا، فطرت میں گزار دیتا، ادھر ادھر کرنے میں، کبھی کسی کو سکون نہیں پہنچایا، کبھی کسی کی مدد نہیں کی، کبھی کسی کا سہارا نہیں بنا، کبھی کسی کے کام نہیں آیا. اور باتیں اور ڈینگیں اتنی بڑی مارتا ہے جو شروع میں نے کہہ دیا تھا، روتا پہ کہ اللہ مجھ سے غلطی، تو میری کون سی بات پہ ناراض ہو گیا؟ اللہ سے کہہ رہا کون سی بات پہ ناراض ہو گیا؟ اس سے یہ پوچھو تیرا قدم تو غلطی کی طرف جاتا ہے. اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو سدھارو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کم سے کم کسی کو اگر تم فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں تو اللہ کے واسطے کسی کو نقصان بھی مت دو. اگر کسی کا سہارا نہیں بن سکتے ہو تو اللہ کے واسطے کسی کی ٹانگ بھی مت کھینچو. سمجھے؟ کسی کی ٹانگ مت کھینچو، کسی کی ٹانگ مت کھینچو، کسی کو پریشان مت کرو، کسی کو ذلیل مت کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تم بھلے غریب رہو، بہت زیادہ نہیں کماؤ، حلال کماؤ کھاؤ، مگر جب تمہارا جنازہ جائے نا تو گلیوں میں ہر طرف چرچا ہو، یار آدمی تو غریب تھا مگر ایماندار بہت تھا، یار آدمی غریب تھا مگر یار سچا تھا، سچا. اور بعض دنیا سے جاتا، کوٹھیاں بنی پڑی ہیں، ٹریکٹر، زمینیں ہیں، مگر 2 ادھر بیٹھے ہوئے، یار تھا بڑا نمبری بھائی، یار فتنہ اٹھ گیا بھائی، فتنہ ادھر بیٹھے چرچے کر رہا ہے. بولے یار بڑا ستایا اس نے، اچھا ہوا چلا گیا، اور اسی کی اس میں آیا. اپنے آپ کو سنبھالو. سمجھے؟ ہمارے بزرگ کہنے ہیں مچھلی والی، کبھی میں نے بہت پہلے تقریر کی ہوگی، بہت پہلے تقریر کی ہوگی، ہو سکتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کی ہوگی. سمجھے حضرت؟ ارے وہ مولا، وہ پروردگار جو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے، اور پھر تمہیں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال سکتا ہے.
سمجھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو بار بار. اب میرے ساتھ میں دل چاہتا ہے سب مل کر کے توبہ کرو. بولو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل. کیا بات ہے. بولو یا رسول اللہ کہاں ہے ہمارے عمل میں کیا سنا. نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل. کو یا رسول اللہ نہ کوئی اور یا رسول اللہ نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل. قبر میں جا کر کے کیا منہ دکھاؤ گے, کیا منہ لے کے جاؤ گے. نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل. کرم لے رکھی لاج سجدہ کی مرزا. بولو یا رسول اللہ کرم لے رکھی لاج سجدہ کی مرزا. یہ سر کہاں تھا آستانے کے قابل. نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل. کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.